الحمدللہ، یاد رکھیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلانا اس کے ارتکاب گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یہ عمل اس کی نافرمانی سے زیادہ بڑی نافرمانی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی اطاعت و عبادت کا رعب دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کو معصوم، بے گناہ اور پاک صاف بتا رہے ہیں۔ آپ کا بھائی ہی آپ کی نظر میں گناہوں سے لت پت ہے۔ آپ کو کیا معلوم، شاید اس کی گناہ کی بنا پر وہ شکستہ دل ہوا ہو، نفس میں اپنی تقصیر کے اعتراف کے ساتھ نفس کی حقارت و ذلت سمجھ میں آ گئی ہو، خود پسندی، گھمنڈ اور اپنی معصومیت کے دعوے سے نجات پا گیا ہو، اللہ کے سامنے سر جھکا کر، پلکیں بچھا کر، شکستہ دل ہو کر کھڑا ہوتا ہو۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آپ کی عبادت و اطاعت کی رعونت و تکبر اور اپنی نیکیاں گن گن کر رکھنے اور اللہ کے بندوں پر اس کے اظہار اور احسان جتلانے سے زیادہ مفید اور بہتر ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ گنہگار اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہے، اور یہ نیکیاں کرنے والا اپنے ناز نخرے اور اترانے کی بنا پر اللہ کے غضب سے بہت قریب ہے۔ ایک گناہ جس کی بنا پر بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اس نیکی سے کہیں زیادہ اللہ کو پسند ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کے سامنے ناز نخرے کرنے لگے۔ آپ سو کر اپنی رات گزار دیں اور صبح اٹھیں تو آپ کو شرمندگی ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ رات بھر تہجد پڑھیں اور صبح اٹھ کر اس پر اترائیں اور گھمنڈ کریں۔ یاد رہے کہ اترانے والوں کا عمل آسمان پر نہیں جاتا۔ آپ کا اعتراف گناہ کے ساتھ ہنسنا ناز نخرے کے ساتھ رونے سے بہتر ہے۔ اترانے والے تسبیح خوانوں کے نغموں سے زیادہ اللہ کو گنہگاروں کی آہیں اور کراہیں محبوب ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے ذریعے اپنے بندے کو وہ دوا پلا دی ہے جس کی بنا پر اس کے اندر سے اترانے کی قاتل بیماری نکل گئی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ اپنی اطاعت کے ساتھ اترانے کی قاتل بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔